سبحان اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا سبحان اللہ ما شاء اللہ على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سبحان اللہ ماشاء اللہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته سبحان اللہ لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا سبحان اللہ على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر سبحان اللہ وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان اللہ ماشاء اللہ والآل والصحب ثم التابعين لهم سبحان اللہ أهل التقى والنقى والحلم والكرم سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم سبحان اللہ سبحان اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ صدق الله مالكنا الرحيم الحليم العليم الكريم وبلغنا رسوله الحبيب الرؤوف الرحيم سبحان اللہ ماشاء اللہ محبت کائنات کی اصل ہے اور محبت ہی سے کائنات کا کاروبار
چلتا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والے نے بناتے ہوئے محبت کو اس طرح سے کائنات کی حقیقت میں گون دیا ہے کہ مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے کوئی پہلو بھی کائنات اور کائنات والوں کا ایسا نہیں ہے کہ اگر محبت نکل جائے تو کائنات باقی رہے۔ ایک شاعر ہے عرب کا عیسائی میخائیل نعیمہ، انہوں نے کہا کہ لولا الہوا والجمال، لولا الہوا والجمال ما بان سر الحیات، کہ اگر حسن اور عشق نہ ہوتے اور ان کی کشاکشی نہ ہوتی تو یہ کائنات پیدا ہی نہ ہوتی۔ ما بان سر الحیات، زندگی کے اسرار کیا ہیں اس کا اظہار ہی نہ ہوتا۔ بنیاد یہی ہے جی، زندگی کے اسرار کے اظہار کے لیے حسن و عشق کی کشاکشی کا ماحول پیدا کیا کائنات کو بنانے والے نے، اور یہ کائنات محبت پہ استوار ہے، اور یہ کائنات محبت ہی سے چلے گی۔ جہاں محبت نے آنکھیں بند کی وہاں نفرت کے پنجے، وہاں نفرت کے سیلاب، وہاں نفرت کے طوفان۔ ولہذا اب انسان کے جس کو اپنا نائب بنایا اور اشرف المخلوقات فرمایا، بہت خوش ہوتا ہے انسان یہ کہہ کے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن شرف کی جتنی بھی سیڑھیاں ہیں اور شرف اور عزت کی جتنی بھی منازل ہیں وہ سب کی سب محبت ہی سے گزرتی ہے۔ جو شخص محبت نہیں کرتا وہ لائق عزت نہیں ہوتا۔ جو شخص نفرت کرتا ہے لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، معاشرے میں اسی شخص کی عزت ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، جواب میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ انتہا تقریر میں شاعری فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، شاعری یہ کا تو آپ کمال کا ہے، جذب ہے، الفاظ کا ذوق اتنا پیارا ہے، عطا ہے۔ سبحان اللہ، خالی خولی لوگ ہیں اور یہ سب محبت ہی کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے خلق کو خلق کر دیا، یہ سب اسی محبت کا وسیلہ ہے۔ کہا کہ آخر میں جب یہ کائنات اپنی انتہا کو پہنچے گی تو تب بھی محبت ہی کے حوالے تسلیم کیے جائیں گے کہ کون کس سے محبت کرتا تھا اور کون کس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ پلسرات ہو، میزان ہو، حساب ہو، کتاب ہو، سوائے محبت کے اور کوئی قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہے۔ لولا الہوا والجمال، یہ محبت کے اندر کے وہ بھبوکے جو انسان کو مجبور کرتے ہیں اس کے جذبات کے اظہار کے لیے، وہ ہوا ہے، اور ہوا کے جو سر اور انسان کے شعور پر طاری ہو جائے وہ عشق کی انتہا ہے۔ لولا الہوا والجمال، اور جمال ظاہری حسن کو کہتے ہیں اور جمال باطن کے حسن کو بھی کہتے ہیں۔ حسن ظاہر ہے تب بھی حسن ہے، جمال باطن ہے تو تب بھی حسن ہے، لیکن اس تمام کہانی کی ابتدا اور اس تمام کہانی کی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا چلن ہے، اور محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کو ولا بھی کہتے ہیں عربی میں۔
ہے نا ولا. لیکن ہوا کا تشریف فرمایا وہ جو قرآن کا لفظ ہے وہ شاعر نہیں، شاعری میں ہوا باندھا، ہاں قرآن میں بھی ہوا ہے، انل ہوا الا وحی یوحی. سبحان وہ اللہ. میں ابھی عرض کر رہا ہوں. وہ قرآن کریم نے انتہا قیامت میں جو معیار ہوگا، پوچھا جائے گا کون کس کے ساتھ آیا، کون کس کے ساتھ رہا کرتا تھا، کون آج کس کے ساتھ اٹھا ہے اور کون آج کس کی جماعت میں ہے. تو ایک لفظ عربی زبان میں ولا، یہ بھی محبت ہی کو کہتے ہیں. ایک لفظ الفت بھی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کمتر ہے. الفت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑ جانا. محبت کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن لفظوں سے کیا سروکار اگر دل میں ایک بھی لفظ کی روشنی محبت کی نہ اتری تو یہ سب زبانی بات ہے. سبحان اللہ. دین کیا سکھاتا ہے؟ دین یہ سکھاتا ہے کہ وہ محبتیں جو دل کے اندر راسخ ہوتی ہیں، وہ محبتیں دائمی ہوتی ہیں، وہ محبتیں حسن کے زوال اور حسن کے کمال سے تعلق نہیں رکھتی. ان محبتوں کا تعلق حسن کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا دینا، سر افگندہ ہو جانا، سر افگندہ ہمیشہ کے لیے جھکا دینا. اور جو حسن کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ سر کو جھکانے کے بعد اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیتا ہے، وہ محبت پھر کبھی مرتی نہیں، وہ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی. وہ انسان کا بدن فنا ہو جاتا ہے، لیکن وہ محبت انسان کی زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. انسان کی زندگی کا سفر، انسان کی زندگی کا سفر اس کے بدن ہی کے ساتھ ہی نہیں ہے. بدن تو اس کے سفر کا ایک عارضی ساتھی ہے. زندگی زندگی ہے، زندگی کا سفر وہ قبر میں اتر جاتی ہے. تو محبتیں جو دل کے اندر راسخ ہوتی ہیں وہ اس کے اترنے سے پہلے اترتی ہیں. بدن بعد میں اترتا ہے، محبتیں پہلے اترتی ہیں. اسی لیے وہ لوگ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنے قلب کا سرمایہ بنا لیتے ہیں، اس سرمایہ کا نفع در نفع، نفع در نفع بدن سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے. زمان و مکان کی بلندیوں سے اور وسعتوں سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے وہ محبت. اور وہ محبت قبر میں پہلے اترتی ہے، بدن بعد میں جاتا ہے. اسی لیے مومن کی قبر کا احترام ہوتا ہے، اسی لیے فرشتہ ادب سے مومن سے سوال کرتا ہے، اسی لیے مومن کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. عام طور پر یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سمجھیے اس بات کو کہ الفت ایک محبت کا وہ انداز ہے کہ ساتھ ساتھ جڑ جائے. الف یالف الفتن ہے نا، لإیلاف قریش ایلافہم، ہم نے قریش کو محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا. یہ جوڑ ہے، جوڑ. محبت کو الفت بھی کہتے ہیں، محبت کو محبت بھی کہتے ہیں، محبت کو ہوا بھی کہتے ہیں، محبت کو عشق بھی کہتے ہیں، اور محبت کو بلا بھی کہتے ہیں. ہوا بھی کہتے ہیں. ہوا محبت کو بلا بھی کہتے ہیں. آیت یہ ہے الا ان اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی وہ ہے
کہ جو بلائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے برپور جاتا ہے. مدہ بلا ہے، مادہ بلا ہے کہ اس کی بلا کہ ہمیں وقت اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے. اور وہ اللہ، اور جب وہ محبت والے گروہ کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے تو سنو الا ان یقیناً اولیاء اللہ، اللہ کے محبت کرنے والے کہ جنہوں نے اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر، اپنے شعور پر، اپنے وجود ظاہر و باطن پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو واجب کر دیا. الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، انہیں خوف نہیں ہوتا. یہ آیت آپ بہت سنتے ہیں، لا خوف، انہیں خوف نہیں ہوتا، ولا ہم، اور نہ ہی ان لوگوں کو یحزنون، حزن بھی نہیں ہوتا. اور انہیں کوئی ملال بھی نہیں ہوتا. حزن و ملال، ملال بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے اور وہ لا خوف ہے، اسے ملال بھی نہیں ہے، تو وہ ہوا کرے، تمہیں کیا فائدہ ہے نا؟ یہ ایک روایتی بات ہے. ہم کہتے ہیں ولیوں کو نہ خوف ہوتا نہ حزن ہوتا ہے، ان کو نہیں ہوتا تو ہمیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کہتے ہیں اس مومن کامل کو کہ جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. وہ مومن کامل جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو وہ اس کا ولی ہے. اس نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. اس کے ایمان کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد محبت ہے نا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک. تو ایمان ہے کیا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت ہے. اور کمال محبت سے مراد کیا ہے؟ کہ ماں باپ، بچے، دنیا کا کاروبار، فکر آخرت، ما سوى اللہ، وہ سب کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو اپنی ذات کے اندر اتارا. اور وہ خیال پاک اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس خیال کے ہوتے ہوئے کوئی اور خیال نہ آئے، اور اس خیال پاک کے ہوتے ہوئے کوئی پھر ایسا معاملہ پیش آئے کہ جو اس خیال اقدس کو ہٹانا چاہے تو اس کو ہٹا دے، اس خیال سے چپلا دے، اس خیال کو کبھی ترک نہ کرے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع کر کے کمال کی طرف بڑھتا ہے، محبت کے ساتھ، محبت کا سہارا لے کر ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان کے دائرے میں پھر ترقی کرتا کرتا خدا کی محبت تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت خداوندی کا راستہ ہے. اسی لیے محبت کی جتنی بھی آیتیں ہیں، یہ لمبی ہو جاتی ہے بات، محبت کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں، وہاں جا کے ایک بات یہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جدا نہیں ہے. اور چونکہ اللہ کا وجود اقدس ہمارے حواس کے اندر کسی طرح بھی نہیں سما سکتا، ہمارے حواس اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ
لا یدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اس تک پہنچ نہیں سکتی، تو اس کے لیے ضرورت ہے ایک ایسا وجود اقدس کہ جو آنکھوں میں سما جائے تو باطن میں روشنی ہو جائے، ایک ایسا وجود اقدس کہ جو زبان پہ جس کا اسم مبارک آئے تو زبان میں وہ شیرینی گھل جائے کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو۔ حلاوت الایمان، حدیث میں بہت جگہ کہا گیا کہ فلاں شخص ایمان کی حلاوت نہیں چکھے گا، فلاں شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ تو ایمان کی حلاوت کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اقدس زبان پہ آ جائے، تاکہ اس شیرینی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا نغمہ زبان پہ اترے تو اپنی بندگی اور اپنے معبود کا تصور سمجھ آنے لگے، اپنی بندگی اور اپنے معبود کا تصور سمجھ آنے لگے۔ زبان کے ذائقے کڑوے ہو جائیں تو پورا وجود متاثر ہو جاتا ہے، زبان کے ذائقے شیرین ہوں تو پھر تمام وجود کے اندر حلاوت کھلنے لگتی ہے۔ کہ یہ ولی بنتا کب ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ کو منزل بنائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے اپنا زاد راہ مستقل بنا لے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اسی ایمان کامل کو مالک نے کہا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تکمیل ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو پھر مالک اپنے اس بندے کو خود اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ محبوب بنا لیتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی بنا میں چلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا محبت میں چلتا ہے، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ اس کی بنا کو قبول فرمائے، اور پھر وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین، اب وہ ولی نہیں، اللہ اس کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بندہ پرور، یہ بہت جذباتی اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ولی ولی، اگر ولی سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو تو ہمیں ولی ولی کہنے کا فائدہ، ولی کیوں ہے، ولی کون ہے، خدا نے کیوں بیان کیا، کہا کہ وہ ولی وہ انسانی ہوتے ہیں، ولی انسانی ہوتے ہیں، لیکن ہماری تمہاری طرح، لیکن ان کا باطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کامل، ایمان کامل یہی یاد رکھیں اس بات کو، ایمان کامل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کامل کی بنیاد ہے۔ اور پھر جو شخص کثرت کرتے 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 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ مالک تمہیں مقام فلاح پہ فائز کرے۔ تو پھر جب مقام فلاح پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور ولی جب بن جاتا ہے تو پھر وہ تمام مصیبتوں سے، مصیبت سب سے بڑی کیا ہے؟ مرنا سب سے بڑی مصیبت حقیقت ہے نا۔ ہم بہت عبادت بھی کرتے رہے، ہم ذکی صاحب نے جو باتیں کی اور جو انہوں نے بھی نعت پنجابی میں پڑھی تھی خیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں رونا دھونا یہی ہے کہ حشر 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 حشر، مصیبت مصیبت، پریشانی اور آج کی بے امنی۔ کوئی اتنا کوئی آگے بڑھ جائے علم میں، عمل میں، لیکن
ایک یہ خطرہ کہ اس کے سامنے پیش ہونا، اس کے سامنے پیش ہونا، اور اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اس کے محبوب کے سامنے پیش ہونا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، کہ وہاں پہ سامنے جانے سے وہاں ڈر لگتا ہے، اس کے خدا اس کے رب کا تو بہت بڑا بات ہے۔ گچے تو دانی حسابم ناگزیر، گچے تو دانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مالک ویسے چھوڑ دے ویسے چھوڑ دے، لیکن اگر حساب ہی لینا ہو تو لا الہ سے بھی ڈر لگتا ہے، محمد رسول اللہ اس پیشی سے ڈر لگتا ہے، اور اس پیشی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ سب کو لگتا ہے ڈر۔ جو اب یہاں اس پہ توجہ رکھیے گا کہ ہم یہ جو آیت سنتے پڑھتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا اور حزن نہیں ہوتا، ان کو نہیں ہوتا، ہمیں تو ہوتا ہے نا۔ یہ اب تک جو باتیں کی ڈوبے پڑے ہم تو، ڈوبے پڑے، ہمیں تو نہیں ہوتا کہ ہمیں حزن نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں ہے، تو سمجھنا اس بات کو ہے۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، ہم اس آیت کو سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ولیوں کو کوئی خوف نہیں، ان کو نہیں ہے۔ اپنے بارے میں بھی کبھی سوچا؟ ولیوں کے بارے میں تو یہ بات ہو گئی کہ ان کو خوف نہیں ہے، انہیں غم بھی نہیں ہوگا، ہمارے بارے میں تو نہیں ہے۔ تو اس بات کو میرے بھائیوں سمجھ لیجئے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ولا ہوتی ہے، اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی کہ اگر کوئی ہمارے سے یہ پوچھے کہ آپ کے دل میں وہ ولا ہے، کیا آپ نے اس ولا کو اپنے اندر اتار کے اس ولا، اس محبت کی پرورش کی ہے کہ جس محبت کی بنیاد پہ اللہ آپ کو اپنا بندہ مان لے اور آپ کی ابدیت کو، آپ کی بندگی کو تسلیم کر لے، کہ بہت سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ماتھے گھس جاتے ہیں، لیکن مالک قبول نہیں کرتا۔ مالک کے ہاں قبولیت کی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت اتنی راسخ ہو جائے کہ اس محبت کے علاوہ محبت کا کوئی اور مطلب سمجھنا آتا۔ شروع میں عرض کیا تھا نا کہ کائنات کی بنیاد محبت ہے، کائنات کا کاروبار محبت سے چلتا ہے، کائنات کا اختتام محبت پہ ہوگا، کائنات میں ان لوگوں کو کامیابی نصیب ہوگی کہ جو دائرہ محبت میں کسی کے ساتھ محبت سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو لوگ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن ایمان کی محبت سب سے کامل محبت ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، کہ جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سے بہت اچھے ہوں گے، الذین یالفون، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ویولفون، اور جواب میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک محبت کا طریقہ ہے کہ انسان انسان سے محبت کرے، انسان انسان سے محبت کرتا ہے، اولاد باپ سے محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند بیوی، دوست دوست سے، لیکن تمام محبتیں ناکارہ ہیں اس وقت تک کہ جس محبت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا اور محبت موجود ہے۔ تو وہ ہیں الا ان اولیاء اللہ، وہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی
اور پھر زندگی کو اس کے ساتھ ساتھ چلایا اور زندگی کا اختتام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت ہی نے کر دیا تو اللہ نے اس کی زندگی کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی و کوشش اور اس کی نیتوں کو قبول فرمایا۔ جب وہ قبولیت کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مالک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اب میں ان مومنوں کا دوست ہوں کہ جنہوں نے ایمان میں کمال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو سوچیں تو زندگی کا کوئی لمحہ اور زندگی کی کوئی حرکت اور زندگی کا کوئی عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر گزرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ بلا سے نیچے گر رہے ہیں، اور اگر ہر لمحہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتا ہے تو پہنچتے 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 اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا سے یہ بات سنی، جبریل بھی درمیان میں نہیں تھے، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا نجات پا گیا، جو نجات پا گیا وہ خدا کا دوست۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جسے فکر نہیں ہے کہ وہ قلعے میں داخل ہو گیا، مالک نے وعدہ کر لیا کہ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور وہ نجات پا گیا، جو خدا کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ لا خوف میں آ گیا۔ سبحان اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ وہ ولی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی راہ میں چلتے 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 وہاں پہنچا کہ وہ خدا کے اس قلعے میں آ گیا کہ جس قلعے کے اندر حفاظت ہے اور نجات ہے، تو اسی کا نام ہے اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اپنے قلعے میں بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، دوست کو محفوظ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، دوست کو اپنے قلعے میں بٹھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، تو اپنے قلعے میں بٹھا کے کہا اب یہ محفوظ ہے، خوف سے محفوظ ہے، حزن سے محفوظ حزن و ملال نہیں سبحان ہے، اللہ، حزن و ملال نہیں۔ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ آیت کا یہ نہیں ہے کہ ولیوں کے قدسوں پہ یہ آیت پڑھی جائے اور کہا جائے کہ ولیوں کا یہ مقام ہے، نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کا مقام یہ ہے کہ وہ ولائے خدا اور رسول کی طرف بڑھے اور نجات کا طالب رہے اور نجات کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے کہ آ میرے قلعے میں آ جا، اور نبی کہا کہ اولیائی تحت قبائی، اولیاء میری قبا کے اندر، اولیائی تحت قبائی، اولیاء میری قبا میں ہیں، میں نے اپنے جبے میں کیا پہنچا بات، کے کیا بات، کیا بات، کیا یہ بات، ملا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کے عمل اپنی جگہ، نیکی اپنی جگہ، لیکن کسی عمل میں اور کسی نیکی میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان کا سفر ہی شروع ہوا۔ اور یہ حدیث امام رضا علیہ السلام کی، حضرت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آج جو بات ہو رہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی علی ہے، کچھ نہیں کہا، ان کا نام علی ہے اور علی کا نام بھی بلندی ہے۔ علی کا مطلب ہی صاحب بلندی، صاحب مرتبہ علو، اتنا بلند، اتنا بلند، اور یہ بس وہ حضرت علی کے بارے میں کوئی کیا بات کرے۔
وہ سمجھ نہیں آتی بات کس پہلو سے، کس علم سے۔ علم کی بات کریں تو سارا علم ان کی بارگاہ میں جا کے سجدہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ تقوی کی بات کریں تو تقوی ان کی بارگاہ کی خیرات ہے۔ شعور اور کلام اور بات کریں انسانی تکلم کی تو علی وہ ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ معنی کے سمندر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ایک بات، یہ جو بات تھی نا، یہ ولی والی بات انہوں نے کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ مولا جو لفظ ہے یہ بھی اصل میں ولی، مولا، یہ سب کے سب ملتے ہوئے لفظ ہیں، یہ ملتے جلتے ہوئے لفظ ہیں۔ اس بات کو اب سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ تو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ اور اب جیسے جیسے انسان بات کی ولا کی، ولا کیا؟ ولا اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑے، جو کبھی بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ایک لفظ ہے عربی زبان میں ولیہ کا مطلب ساتھ ملا ہوا بھی ہونا ہوتا ہے، بہت سارے۔ تو وہ اصل میں ولایت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی اپنے وجود سے اور ایمان سے جدا نہ ہو۔ تو جس ایمان میں ولا نہ ہو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اب رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لحموں کا لحمی کہ تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون۔ اب یہ سمجھ آئی بات؟ اور کلمے کی جو بات ہے خاص طور پہ بالکل علیحدگی میں بلا کے جو صوفیات تلقین کرتے ہیں اپنے مریدوں کو کلمہ، تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تخلیے میں بلا کے حضرت علی کو 3 مرتبہ کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کلمہ تو وہ تھا جو پہلے دن پڑھا تھا، اور وہ نماز کے جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بہت عجیب سا معاملہ، بات ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ جو صوفیاء کرام کلمہ پڑھاتے ہیں نا، عام سب بچے اپنی ماں سے پڑھ لیتے ہیں، اذان ہوتی ہے کان میں سب، لیکن جب صوفی اپنے مرید کو کلمہ تلقین کرتا ہے تو وہ اصل میں وراثت ہے کہ جو صوفیاء کو چلتے چلتے جناب علی علیہ السلام اور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کو خاص تخلیے میں بلا کے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اب وہ کلمہ حقیقت ہے کہ جو انسانی وجود کو روشنی بخشتا ہے۔ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، ظاہر کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ ولا کہ جس کلمے کے اندر ولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہوتی ہے، وہ اصل میں امام الاولیاء جناب علی علیہ السلام کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ علی ولی ہیں اور کیا ہے کہ مولا ہے، ان کو جب یہ کلمہ پڑھایا تو وہ کلمے کی وہ روشنی اور وہ قوت، بلکہ ایک حدیث شریف میں ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور وہ فیضان باطن منتقل فرمایا کہ جناب علی علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر ایک عجب طرح کی روشنی تھی اور عجب طرح کا خمار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کلمے کی جو باطنی حقیقت ہے کہ جو اندر قلب کو روشن کرتی ہے، ویسے تو ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جب سلسلہ عالیہ میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اپنے شیخ کی توجہ سے، تو وہ توجہ جناب علی علیہ السلام کو جو بارگاہ نبوت سے حاصل ہوئی تھی وہ توجہ ہے، اور یہ توجہ کا بالکل تواتر ہے کہ ہوتے ہوتے ہوتے
تو پھر جو اس محبت میں مستغرق ہو کے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اسے کلمہ طیبہ کی ولا نصیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ کہا غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں نہیں لے جاتے, اور بہت زیادہ اشتیاق کا اظہار کیا آپ مجھے لے چلیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میری اور تیری نسبت ایسے ہے جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہارون ہوا. اللہ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو جناب ہارون علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے جو نسبت تھی وہ ایک علیحدہ سے بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب فرعون کے دربار میں جانے لگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مالک جو تو نے مجھے ارشاد فرمایا ہے تو وجعل لی وزیرا من اہلی, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ جو میرے اہل بیت میں سے مجھ کو وہ ایک وزیر بنا دے. ہارون اخلفنی, اور وہ ہارون ہو کہ جو میرے ساتھ. تو پھر اور کہا کہ ہم دونوں جا کے جناب ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم فرعون کے دربار میں جا کر اے اللہ تیری دعوت پیش کریں. یہ ایک طویل بات ہے. تو فرعون کے دربار میں جو خدا کی دعوت پیش کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے, تو اپنے لیے ایک وزیر چنا اور اپنا ایک ساتھی چنا کہ جو دین کے لیے ان کا معاون بنے اور معاون و ناصر بنے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی نسبت تھی تیری نسبت بھی میرے ساتھ وہی ہے. ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. خیر, اب یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نیابت عطا فرمائی اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو روحانیت کی وہ قوتیں عطا فرمائیں کہ اب جو بھی اللہ کے ولی اور اس کے محبوب ہونے کا راستہ تلاش کرے گا اس راستے کے لیے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عطا کردہ روشنی ضروری ہے. اور جو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کی روشنی کو لے کے اللہ کی ولایت اور محبت کی طرف چلتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے محبوبین میں شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک طویل سی بات ہے, لیکن اس بات کو ہمیشہ سمجھیں. ہم جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں, ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے وجود کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی قائم ہے. اگر اس روشنی کو حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ محبت محض اظہار ہے, وہ محبت نہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ ہمیں ایک دعوت دی گئی ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں 6 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. علماء نہیں بیان کرتے اس بارے میں, وہ اور ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا. ایک طویل سا موضوع ہے, لیکن چونکہ درمیان میں یہ باتیں آ گئی تو ولایت یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے دل تک اتارے. اور اس کو کیسے دل تک اتارا جاتا ہے, اس کے لیے اللہ کے وہ مقبول بندے کہ جو اس راستے سے گزرے اور گزرنے کے بعد انتہا پہ پہنچ گئے
تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اور ان کو محبوب بنانے کے بعد دنیا کے تمام غموں سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ملتی ہے کہ لا خوفن سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں اور دنیا کے جتنے بھی جھنجھٹ ہیں وہ اس غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ولا هم يحزنون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور قیامت کے دن جو حزن ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، انسان سراپا مصیبت اور دشواریوں کو سوچ سوچ کے ہلکان ہو جائے گا، تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا محبت قبر میں جب اترتے ہیں تو قبر کی مصیبتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور حشر کے دن جو وہاں ایک طویل 50,000 سنہ 50,000 سال کا جو دن ہے، اور وہاں جو ہیبت ناکیاں ہیں اور ناکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں کہ اب خدا کیا کرے گا، اور پھر جب حساب شروع ہو جائے گا تو اس بار گئے الوہیت میں حاضری کے وقت جو خدشات ہوں گے، ملال ہوں گے، ولا ہم یحزنون، تو وہ حزن بھی ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آ گیا؟ تو ولیوں کے ساتھ تو یہ ہوگا۔ تو اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ولیوں سے تعلق قائم کر لیا، اور تعلق قائم کرنے کا کوئی تو سبب ہوتا ہے نا۔ چور اپنے شاگردوں کو چوری سکھاتے ہیں، اگر وہ اس فن کو نہ اپنائے تو اپنے حلقے میں رکھتا ہے۔ استاد اپنے طالب علم کو کہتا ہے کہ ہاں میں نے تجھے شاگردی کے لیے قبول کر لیا، اگر وہ علم نہ پڑھے تو اسے اپنی درسگاہ میں رکھے گا؟ پہلوان بلاتا ہے کہ ہاں کھاڑے میں آ جا، میں تجھے پہلوانی سکھاؤں گا، تو جو پہلوانی کے آداب ہیں، کثرت کرنا، باقی زور کرنا، وہ نہ کرے تو اسے رکھے گا ساتھ میں۔ تو اس لیے جو بھی جس حلقے سے اپنا تعلق رکھتا ہے اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں، فلاں مزار پہ جاتے ہیں، فلاں مزار پہ جاتے ہیں، فلاں ولی کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیوں بیعت ہے؟ فلاں مزار پہ جاتا ہے کیوں؟ سوچا کرو، کیوں جاتے ہیں مزار پہ؟ ولیوں سے ملتے کیوں؟ اب اس پہ غور کیا کہ آپ سے پوچھے کہ کیوں کرتے ہو؟ نماز پڑھو، کافی نہیں؟ حدیث سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتایا کہ میں نجات پا جاؤں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام ارکان گن کے بتایا کہ تو اس پر عمل کر لے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز سیکھے کیسے؟ نماز تو ادا کر لے، جنت کی ضمانت ہے۔ زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ کا شعور اور زکوٰۃ کے لیے نیت چاہیے، اگر بغیر نیت کے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ہو جائے گی؟ اگر بغیر نیت کے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ جبری ٹیکس ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کیا لیکن حج کے مناسک نیت کے ساتھ نہیں کیے تو وہ کچھ نہیں۔ تو فلہذا دین کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے نیت کی درستگی، کیونکہ دین عمل کا نام ہے، اور عمل کی بنیاد انما الاعمال بالنیات، نیات جو ہیں وہ تمام اعمال کی بنیاد ہیں۔ تو اب کی نیت کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ نیت کو ایسا کیسا کیا جائے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، مالک کہتا ہے نہیں تمہاری نیت غلط ہے۔ وہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کروا دی، میں تو تیرے نام پہ لڑا، میں نے جہاد کیا۔ مالک فرمائے گا کہ تیری نیت کی بہت گہرائی کے اندر کھوٹ تھا، جہاد تو کر رہا تھا لیکن تیرے دل میں مال غنیمت سمیٹنے کا بھی چکر تھا، جہاد تو کر رہا تھا، تجھے شوق تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تو یہ مقام پالوں، تو مقام کی بلندی کے لیے یہ کچھ کر رہا تھا، تو میرے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔
تجھے اپنے بہادری کے جوہر دکھانا مقصود تھا کہ تیرے ساتھ لڑنے والے کہیں یہ نہ کہیں کہ میدان جنگ سے تو بھاگ گیا تھا، اور تیرے ساتھی یہ نہ کہیں تو بزدل نکلا۔ تو بزدل ہونے اور میدان جنگ سے فرار ہونے کے طعنے سے بچنے کے لیے تو نے اپنے جواں مردی کا اظہار کیا تھا، اور لہٰذا تیری نیت میں اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ اللہ سخی کو بلایا جائے گا کہ اللہ میں نے مسجد بنوا دی، میں نے یوں کر دیا، میں نے یہاں کر دیا، میں نے لنگر چلوا دیے۔ مالک کہے گا حرام کے پیسے کما کے دنیا کو لوٹ کے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تیرے رزق کے اندر ملاوٹ تھی اور وہ التباس تھا، اور تیرے ہاں یہ ذریعہ تھا کہ تو لوگوں میں اپنی سخاوت کی وجہ سے معزز ہو جائے۔ ہمارا تو تجھے خیال ہی نہیں تھا، تجھے اپنا خیال تھا، اپنی عزت کا خیال تھا، اور جس مال سے تو نے خیرات کیا وہ تو ہماری مقصود اور ہماری رضا کے بغیر تھا، تو اس دوزخ میں۔ کہا جائے گا عالم کو بلا کے لاؤ، یا اللہ اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا، اتنے لوگوں کو علم پڑھا دیا، لوگ تیرے وجہ سے، میری وجہ سے تیرا نام لیا کرتے تھے۔ مالک نے فرمایا کہ ہاں تیرا علم کہ جو تکبر تیرا علم بڑھتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ تیرے علم کے ساتھ جو اس کی نفی والی قوتیں تھیں وہ ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں، تو تکبر کا شکار تھا، اور تو ہمارے سامنے بھی جھکتا تھا، تو اپنے علم کے احساس سے نہیں جھکتا تھا، تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ علم میری جانب سے اس طرح۔ خیر یہ طویل حدیث ہے، تو اصل بات ہے وہ نیت کی۔ تو جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد اپنی نیت کو درست نہیں کرتا تو اس کے تمام اعمال ناکام ہیں۔ تو ولی الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنی صفات میں، اپنی نیت میں، اپنے عمل میں سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رکھا ہی نہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے کہ ان سے سیکھا جائے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس کامیاب طریقے سے دل میں اتارا، ہمیں وہ طریقہ سکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ بیعت اس لیے کی جاتی ہے، اولیاء کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، روایت اپنی جگہ ہے، یہ سلسلہ وہ سلسلہ وہ سلسلہ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک باطن اور نیت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ للہ الدین الخالص، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، تو وہاں جا کے ان کے پاس یہ بیٹھا جائے، ان سے سیکھا جائے کہ میں زبان سے تو کہتا ہوں اور دل تک اتارنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھٹک جاتا ہوں۔ ایک قوت ہے شیطان کہ جو رب کی طرف سے میرے اوپر مسلط کی گئی ہے، جب بھی میں اس راستے پہ چلتا ہوں تو شیطان آ جاتا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کے ذمہ یہ فریضہ کیا گیا کہ جو بھی اس راستے میں محبت کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ نفرت سے بھرا ہوا وجود، کہ جس کا کام نفرت، آدم سے نفرت، کہ جب انسان محبت کے راستے پہ چلتا ہے تو نفرت سے بھرا ہوا وجود درمیان میں آ جاتا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جن تیرے بندوں نے خلوص کے ساتھ تجھے تسلیم کر، تو جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف چلتے رہتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہی لوگ ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے پھر دوست بن جاتے ہیں۔ لا خوف، پھر زندگی کے غم، اولاد ہے، مال ہے، جان ہے، کاروبار ہے، مرنا یہ سب سے بڑا غم، مرنا سب سے بڑا غم، مشکل جان کیسے نکلے گی، کہ وہ اس جان کنی کے عالم سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لا خوف، انہیں مرنے کا خوف بھی نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور مرنے کے بعد جو آنے والے واقعات ہیں انہیں اس کا بھی ملال ہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان بات
ختم ہوئی کہ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس درجے کا ایک مومن کامل جب بن جاتا ہے تو مالک نے وعدہ کیا کہ دنیا کے بکھیڑے اور غموں سے آزاد ہوا، مرنے جینے کے غم سے وہ آزاد ہوا، مرنے جینے کے غم سے وہ آزاد ہوا. تو اسے پتا ہے، اقبال نے کہا کہ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں، کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہاں نہیں تو یہاں سے، یہاں نہیں تو یہاں سے، چلو چلیں. فرشتے کہتے ہیں چلیں، کہ چلو. تو وہ جو مرنے کا غم ہے، جب ہم بات سنتے ہیں کہ مرنا کتنا مشکل، اور جب روزانہ حالات دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے جینا کتنا مشکل. جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو جینا مشکل نظر آتا ہے، اور جب موت کی طرف نظر جاتی ہے تو مرنا مشکل نظر آتا ہے. مالک نے فرمایا کہ جو ایمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا و محبت کو شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں. ہم دنیا کے غم بھی ان سے ہٹا دیتے ہیں، ہم آخرت کا حزن بھی ان سے ہٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ تو دعوت پورے انسانوں کو ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا. غم ہمیں سب کو، جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو غم، کوئی ہے غم سے خالی ہے کوئی اس وقت؟ گری دنیا کسے پیغام نہ باچت، اگر باچت بنی آدم نہ باچت. کیا کہنے کہ کوئی غم سے خالی نہیں، اگر خالی ہے تو آدم کی اولاد نہیں ہے. تو یہ سب کو غم ہے. اس لیے مالک نے ایک یہ قرینہ اور قانون بتایا کہ اس غم سے نکلنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ ولا کے ساتھ اسے اتنا اتارے اور ان لوگوں کی معیت اختیار کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جنہوں نے ہمارے وجود کی تصدیق کی اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین کی تصدیق کی. ان کے ساتھ ہو جاؤ. لا خوف، تمہارے بھی خوف، ولا هم یحزنون، تم بھی اسے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر. سبحان اللہ. شریک زمرہ، اقبال کہتا مالک شریک زمرہ لا یحزنو کر. اب میں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں کہ یا اللہ یہ دنیا کیا، سب کچھ سوچنے کے بعد اب میری خواہش یہ ہے کہ جو لا یحزنون ہے مجھے اس دائرے میں شامل کر دے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میرے مولا، مجھے صاحب جنو کر. اور جنو مومن کا کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اتنا کلمہ پڑھ، تو اتنا کلمہ پڑھ، تو اتنا کلمہ پڑھ کہ لوگ تجھے مجنون کہیں گے. کیا بات، کیا کلمہ بات. طیبہ کے بارے میں جو حدیث وارد ہے اس میں یہ ہے کہ تو اتنا کلمہ پڑھ، اتنا کلمہ پڑھ کہ لوگ تجھے منافق کہنے لگے، لوگ تیرا مذاق کریں. منافق تو مراد مذاق کریں، اور لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگے. تو یہ ہے کہ کلمے کو اس طرح پڑھیں کہ کلمے کا دیوانہ ہو جائے. اور جب کلمے کا دیوانہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کامیابی کی میسر آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے. جو کہا مالک کے ہم سے عرض کیا اور اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت عطا فرمائے. آخر میں ہم کلمہ پڑھ لیں، یہ جو باتیں کلمے کی تاکہ ہمارا آنا جانا بیٹھنا اور پاک لوگوں کے ذکر کے ساتھ وہ کلمہ طیبہ ہم پڑھیں تاکہ قیامت کے دن ہم بھی زمرہ لا یحزنون میں اٹھیں. سبحان اللہ.